اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الفرقان کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پہلے 3 رکوعات میں رب کائنات نے منکرین حق کے مختلف اعتراضات کو بیان کیا اور ان کے بڑے مدلل جوابات دیے۔ اب انہیں کچھ سابقہ قوموں کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے۔ تو انہیں توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو، انہیں درست کرو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ہم نے ان کا وزیر بنایا، ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ہر پیغمبر کا یہی کام رہا ہے، یہی ذمہ داری رہی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اپنی قوم کی طرف پہنچائے، انہیں باخبر کرے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو ان کی قوم کی طرف ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ یعنی ہماری آیات سے مراد وہ سب تعلیمات ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بنی اسرائیل کی طرف پہنچی تھیں۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کی تکذیب کی، اور آخرت کو بھی انہوں نے ایک مذاق بنا لیا کہ دیکھو بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے۔ یہی کام اہل عرب کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور اسی طرح سے دیکھو قوم نوح، لما کذبوا الرسل، کہ جب انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت کا سامان بنا دیا۔ یہ اہل عرب جو تھے، یہ جب شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے تو راستے میں وہ مقام آتا تھا جہاں قوم لوط برباد، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ وہاں غرق کیے گئے۔ تو یہ لوگ جب گزرتے تھے وہاں سے تو وہاں اس مقام کو دیکھتے تھے اور آس پاس کی بستیوں سے اس قوم کے حالات بھی سنتے تھے، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب رس، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت سی قومیں، وہ سب بھی
اپنے رویوں کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ رس عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، ایسا کنواں جو کہ بہت قدیم ہو، اندھا ہو۔ تو اس قوم نے یعنی اصحاب رس جو تھے، کوئی زیادہ تفصیل تو ان کی نہیں موجود ہے، کوئی مستند روایات اس کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہی معلوم ہے کہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کو ایک کنویں میں لٹکا کر یا اس میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ قوم سمود، قوم عاد، یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو ان سب قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا اور پھر برے انجام سے دوچار ہوئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، یعنی ان سے سابقہ قوموں کی مثالیں ان کے سامنے ہم نے پیش کی، ان پر اپنے عذاب کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی ڈرایا جا رہا ہے مکہ کے مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے جو سابقہ قوموں نے اختیار کیا، کہ تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، لہذا اپنی اصلاح کر لو۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ الصَّوْمِ، اور اس بستی سے تو ان کا گزر ہوتا ہی رہتا ہے جس پر ہم نے بدترین بارش برسا دی، بدترین بارش برسا دی۔ اس سے مراد وہ قوم ہے قوم لوط، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی اور وہ ہلاک کر دی گئی وہ قوم جو ہے۔ یہ بھی اس مقام سے گزرتے تھے اہل عرب، اور عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اس مقام کو ایک تماشائی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ جبکہ ایک مومن جو ہے جب سابقہ عمارتوں کو دیکھتا ہے، کھنڈرات کو دیکھتا ہے، وہ تو ان سے سبق حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے کہ کبھی یہاں بھی کیسے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، آج وہ یہاں نہیں ہیں، ان کا نشان نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ہیں، ہمارا بھی آج ہم بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں رہتے ہیں، بڑی آسائش کی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک دن ہمیں ان سب کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی جن پر بدترین بارش برسا دی گئی، یہ بھی ان کو دیکھتے تھے لیکن کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ان کو توقع ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ہر پیغمبر نے اس بات کی طرف لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے سوچ سمجھ کر اپنے اعمال کو انجام دیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی کتنی یہ گھٹیا حرکت ہے۔ ویسے ہی کسی کا مذاق اڑانا یہ بہت برے اخلاقی صفت ہے یہ، اس لیے کہ جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اپنے سے گھٹیا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منکرین حق آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ دیکھو تو صحیح کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے یہ کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ منصب رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہتے تھے بھلا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ منصب نبوت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ ان کادوا لیضلونا عن آلہتنا، اور وہ کہتے تھے آپ کے مخالفین کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر جمع نہ رہتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر قائم نہ رہتے تو یہ شخص تو ہمیں
بھٹکا دیتا ہمارے معبودوں سے، ہمیں گمراہ کر دیتا، ہمیں برگشتہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے، تو دیکھیں کیسی جہالت کی بات انہوں نے کی کہ ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے۔ جہالت کو عقل مندی قرار دے رہے ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب یہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اللہ کی طرف سے، جب پکڑ ہوگی ان کی، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، کون غلط راستے پر ہے، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا فائدہ ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر پھر آدمی اپنی اصلاح کی طرف پھر آرزو کرے تو وہ آرزو بیکار ہے۔ تو توجہ دلائی ہے کہ اب موقع ہے، مہلت عمل اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اپنی اصلاح کر لو، آئندہ کے لیے اللہ کی ہدایت کو قائم کرنے والے بن جاؤ، قبول کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری سب کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر بار بار غور کریں کہ کیا ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہم نے ایسی اختیار کر رکھی ہیں جو اللہ کی ہدایت کے برعکس ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔